العقل نور وأنت معناه، والكون سر وأنت مبداه. العقل نور وأنت معناه، والكون سر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نماز ذکر ہے، قرآن ہے اور دعا ہے. یہ تین چیزیں نماز ہے. ان تین چیزوں پر منحصر ہے. لہذا نماز میں جو بات کہے، یا وہ قرآن ہو یا نماز یا دعا ہو یا ذکر ہو، یعنی خدا کا ذکر ہو یا خدا سے دعا ہو یا قرآن ہو، جیسے سبحان اللہ والحمدللہ، یا دعا ہو جیسے صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یہ دعا ہے، یا قرآن ہو. اگر ان تین کے علاوہ کوئی چیز ہو گئی تو یہ نماز میں جائز نہیں ہے. اب اشہدو کا جو جملہ ہے، ایک دفعہ کہتا ہے انسان اللہم انی اشہدو، یہ ہو جائے گا دعا. ایک دفعہ بغیر اللہم کے کہ اشہدو، یہ خود اپنا جملہ ہے. اور یہ نماز میں جائز نہیں ہے مگر یہ کہ دلیل ہو ہمارے پاس. جیسے السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ غیر خدا سے کلام ہے لیکن چونکہ دلیل ہے لہذا نماز میں صحیح. تشہد نماز میں ایک مرسلہ روایت ہے شیخ طوسی سے رضوان اللہ تعالی علیہ سے، مصباح میں نقل ہوا ہے کہ دوسری شہادت کے بعد، یعنی رسالت کی شہادت کے بعد، بغیر اشہدو کے لفظ کے اضافے کیے کہے وعلی نعم الولی. چونکہ روایت میں ہے قاعدہ تسامح عدل سنن کے نتیجے میں ہم اس کو قبول کر لیں گے، لیکن جملہ اشہدو نہیں آئے گا. ہم احتمال بلغه صدق میکنه یا بلغه با وقتی که بلغه با احتمال صدق. دیکھیں بلغہ کا جملہ آیا کہ نہیں آیا. اگر بلغہ کا جملہ آ گیا ہے تو قاعدہ تسامح عدل سنن آ کر یہاں حل کر دے گا مسئلے کو. قاعدہ تسامح میں احتمال کافی ہے. یتسامح فی اطمینان به اشتباه، نه احتمال اشتباه. میدونم اطمینان اگه کسی داره بله، اما ما این اطمینان نداریم. کسی اطمینان به اشتباه داشته باشه وقت بلغه صدق نمیکنه به خاطر اطمینان. ظاهرا نیست همچی اطمینانی. همین نیست که واجبه در اس بحث کی بات نہیں ہو رہی کہ واجب ہے تشہد. تشہد واجب ہے یا نہیں؟ واجب ہے. تشہد میں یہ جملہ واجب ہے کہ نہیں؟ مستحب ہے، حد اکثر مستحب جب ہو گیا یا اقتضائی ہو گیا تو تسامح عدل تسامح میں آ کر یہ مسئلہ حل ہو جائے گا.
جی کسی میں نہیں ہے یا کس میں ہے؟ بعض میں ہے. آپ اطمینان والے لفظ کے اوپر رہیں. اگر اچھا جملہ ہے، اگر قرائن سے اطمینان حاصل ہو جائے تو ہم اس کے اوپر عمل کر سکتے ہیں. وَإِلَّا بَلَغَ کا جملہ کافی ہے. ہشام ابن سالم کی ایک صحیح روایت ہے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ من بلغا، جس نے خبر دی کسی عمل کی کہ جس کی سند میں کوئی شبہ نہیں ہے. اتنی زیادہ یہ روایات ہے اس طرح سے آئی ہیں کہ اس کے بعد صحیح ہے. تو بلغا کی جو سند ہے وہ آ کر حل کر دے گی مسئلے کو. جس تک پہنچی کوئی بات ثواب کے عمل کی لیکن وہ اصل میں نہ ہو، تب بھی اس کو وہی ثواب ملے گا اگرچہ رسول نے نہ کہا ہو. یعنی ایک انسان تک کوئی بات پہنچے کہ یہ ثواب ہے فلاں عمل کا، انسان اس نیت سے کہ ثواب ملے وہ عمل انجام دے دے تو اس کو خدا وہی ثواب دے گا اگرچہ رسول اللہ نے نہ کہا ہو. یہ ہے قاعدہ تسامح. مشہور اسی روایت کے لحاظ سے عمل کریں گے. یہ جو فقہ میں جو مستحب ہے، حج میں، اجزائے حج میں، اعتکاف میں، جہاں مستحبات کو ذکر کرتے ہیں یا مکروہات کو ذکر کرتے ہیں فقہا، اکثر میں سند معتبر نہیں ہے. ان کی دلیل قاعدہ تسامح ہے کہ جس کو مشہور قبول کرتے ہیں، یعنی قاعدہ تسامح کے بنا پر فتویٰ دیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شوية على صوتي. نعم. اي حج کے احرام میں، حج تمتع، الحج، احرام الحج، حج التمتع. البتہ یہ اختلافی مسئلہ ہے کہ مکہ قدیمی میں حصہ ہے یا یہ خاص مکہ کے پرانے حصے تک ہے یا نہیں. لیکن اگر کلی قاعدے کو ہم دیکھیں تو ہم کہ اصل عقلائی، عقل عملی نہیں، اصل عقلائی یہ ہے، وہ دلیل ہے، امارت ہے، کوئی اشارہ ہے کہ یہ قضیہ حقیقی ہے، خارجی نہیں ہے، کہ فقہ کے اول سے آخر تک ہم اس کے اوپر عمل کرتے ہیں. جیسے شاعر نے کہا یا قرآن نے کہا، جیسے کہا اوفو بالعقود،
تو کہ وہ عقود یا وہ معاملات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ کے زمانے میں تھے بس وہی ہے اس حکم میں شامل ہے یا سارے ہیں؟ تو یہ قضیہ حقیقی ہے. اگر ہم کہیں کہ صرف عقد زمانے رسول کے میں جو معاملات تھے صرف انہی کے لیے ہے یہ، اور قرآن کریم کے نازل ہونے کے بعد جو نئے قسم کے کانٹریکٹس ہیں اور معاملات ہیں ان کو یہ شامل نہیں کرے گا تو پھر ہر چیز میں ہے. تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ صرف رسول کے زمانے کے لیے خاص ہے، اور یہ عقلی قاعدے کے خلاف ہے، لہذا مشہور اس کو قبول نہیں کرتے. تو اب حج تمتع کے لیے احرام مکے سے باندھنا ہے. وہ مکہ جو رسول کے زمانے میں مکہ تھا یہ اب جہاں تک مکہ ہے، تو جہاں تک مکہ ہے. اگر مان لیں کہ رسول کے زمانے میں جو مکہ تھا اگر بلکس ہو جائے، یعنی بجائے اس کے کہ مکہ بڑا ہو چھوٹا ہو جائے رسول کے زمانے، تو کہاں آپ احرام باندھیں گے؟ مکے کے باہر والے صحرا میں جب صحرا ہو گیا، یا وہ وہ رسول کے زمانے میں مکے میں تھا، تو ہمیں تقرینی کی ضرورت ہے. اصل یہ ہے، اصل عقلائی یہ ہے کہ یہ حقیقی قضیہ ہے، خارجی قضیہ نہیں، حقیقی قضیہ ہے، یعنی زمانے سے مخصوص نہیں ہے. بس جہاں جہاں تک مکہ ہے وہاں تک حکم مکہ جاری ہوگا، چاہے وہ رسول کے زمانے سے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے، چاہے اوپر جائے چاہے نیچے، چاہے چوڑائی میں شہر پھیلے چاہے اوپر پھیلے. مثال کے انسان ہم کسی چیز کو کہ وسعت کو ہم جو ہے چاہے وہ عرضی ہو چاہے وہ ارتفاعی ہو، چاہے چوڑائی میں شہر پھیلے یا اونچائی کی طرف بڑھے، حکم وہی رہے گا. صفا و مروہ کے درمیان جو صحیح ہے اس کا بھی یہی مسئلہ کہ زمین کے اس حصے میں یہاں سے یہاں تک صحیح کرنی ہے، کہ صفا سے مروہ تک جائے، مروہ سے صفا تک آئے. اور جائز نہیں ہے کہ صحیح کے دوران وہ مسجد الحرام میں داخل ہو. پہلے تو بازار تھا، اور دلائل میں ہے کہ ہم بازار میں داخل نہیں ہو سکتے تھے. تو اب جہاں تک صفا و مروہ کے درمیان کا راستہ ہے وہ سب صحیح کا معنی ہے، چاہے وہ اوپر ہو چاہے نیچے ہو، چاہے بیسمنٹ بنا دی جائے، چاہے انڈر گراؤنڈ بنا دیا جائے، چاہے پل بنا کے اوپر کر دیا جائے، جہاں عرف میں صفا اور مروہ کے درمیان یہ صحیح کہلائے وہ صحیح ہے. ہم عرف کو کب قبول کرتے ہیں؟ جب شریعت نے قید نہ کی ہو. شریعت نے صرف کہا ہے صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرنا ہے. خوب اب جہاں جہاں تک عرف کے نظر میں یہ صفا و مروہ کے درمیان ہے صحیح صحیح.
خوف في بعض الأدلة أكو كل المسجد يجوز الصلاة فيها صلاة الطواف إذا صارت ضرورة لعله من اگر ضرورت ہو جائے پھر تو مسجد الحرام میں کہیں پر بھی نماز طواف صحیح ہے. اگر مقام ابراہیم کے پیچھے نہیں پڑھ سکتا ہے، قرآن نے مقام ابراہیم کے پاس فرمائش کی ہے، لیکن روایت یہ کہتی ہے کہ اگر وہاں پر ممکن نہ ہو مقام ابراہیم کے پاس نماز طواف پڑھنا تو پوری مسجد میں کہیں بھی پڑھ سکتا ہے. اور احتیاط واجب اور نہیں، احتیاط وجوبی کہ اگر تاخیر عرف سے زیادہ ہو جائے، تھوڑی دیری ہے جیسے آدھا گھنٹہ تو عرف اس کو عرف دیری نہیں کہتے. عرفی موالات کا حکم جہاں عرف اس کو موالات کے ٹوٹنے پر دلیل نہ مانے وہاں تک صحیح ہے، اور ہر وہ چیز جو اضطراری ہو جائے اس تو رفع ہے رسول اکرم کی امت سے، حدیث شریف میں ہے. ہر وہ چیز جو اللہ نے حرام کی ہے وہ حلال ہو جاتی ہے اگر اضطراری ہو جائے. اضطرار ایک الگ بحث ہے، ایمرجنسی. کیا تمام توفیقات حصی ہیں؟ نہیں، یہ شیخ طوسی سے نجاشی تک اور نجاشی سے رسول اکرم تک اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام، کیا یہ حصی ہے؟ یہ فاصلہ نہیں، سینکڑوں سال کا فاصلہ ہے. کیا سب حصی ہیں؟ نہیں، قطعاً نہیں، لیکن پھر بھی حجت ہے. قطعاً بعض قدیم نے جو باتیں کہی وہ حدسی ہیں، سب قطعاً حدسی ہیں، یعنی گمان پر کہی گئی ہیں. یہ محرز ہونا کہ سب حصی ہے تو ظاہر ہے کہ یہ عدم ہے، ایسا نہیں ہے. ابھی متاخرین میں سے کچھ وقت جنہوں کو ابھی کچھ پہلے ان کا انتقال ہوا رضوان اللہ تعالی، لیکن وہ ان کا کتاب میں اکثر دیکھا کہ وہ توقیفات متاخرین قبول نہیں کرتے، لیکن جب ان سے بات ہوتی تو قبول کرتے تھے. 3 یا 4 سال قبل اپنی ان کی رائے بدل گئی، ان کا نظر، جس کی وجہ سے ان کی پوری فقہ بدل گئی. توثیقات متاخرین کی جو توثیق ہے وہ معتبر ہے. اطمینان ایک الگ بحث ہے، کبھی اطمینان شخصی ہے اس کے لیے حجت ہے. مجلسی و علامہ کی بات نہیں ہے، آج کی بھی رجال، آج کے لوگ، آج جو سچا ہے یا آغا امام غانی یا اس کے سید برجردی وغیرہ، اگر انہوں نے توثیق کیا ہو کسی کو تو وہ معتبر ہے، کیونکہ خبر ثقہ ہے، معتبر ہے. بعض روایات میں ہے کہ امام نے منع، جیسے بعض روایت میں ہے کہ کسی نے آ کے امام صادق سے کہا کہ یا امیر المومنین، امام نے فرمایا کہ نہیں کہا. امیر المومنین کو مطلب کیا مومنین کے سردار ہیں کہ نہیں ہیں، لیکن امام نے فرمایا کہ یہ کلمہ ہمارے لیے نہیں استعمال. جب انہوں نے خود بنا کر دیا تو پھر ہمیں نہیں کہنا چاہیے. ایسا نہیں کہ واقعہ نہیں ہے، سب ہیں، یقیناً امیر ہیں.
اپنے زمانے کے مومنین کے زعیم ہیں، امیر ہیں، سردار ہیں، سید ہیں، لیکن خود امام نے فرمایا کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب کے علاوہ کسی اور کے لیے، ہم میں سے کسی کے لیے استعمال نہ کرو. چونکہ خود استثناء کیا لہٰذا نہیں کہنا چاہیے. ہر شخص اپنی طبیعت کے حساب سے عمل کرے گا. حکم اسلام ہے کہ صلاۃ جمعہ یا واجب ہے یا نہیں ہے. ایک عام شخص فقیہ کے پاس جاتا ہے، فقیہ اللہ اور اپنے درمیان جس مسئلے تک پہنچتا ہے، اجتہاد کرتا ہے، بحث کرتا ہے، جس نتیجے تک پہنچتا ہے تو اس معتبر سمجھ کر وہ پہنچاتا ہے اور شخص اس کے اوپر عمل کرتا ہے. ایک شخص ہے جو تواتر کو قبول کرتا ہے، ایک فقیہ تواتر کو قبول نہیں کرتا ہے. اگر جہاں تک حاجت ہے، ضرورت ہے، مقدمہ وجود کہتے ہیں اس کو، جہاں مقدمہ وجود کی بات آ جائے، وہاں ضرورت کی بات آ جائے، وہاں جتنی ضرورت ہے اتنا جائز ہے. ان کی روایت معتبر ہے، معتبر ہونا ضروری ہے. جو فقہا کے درمیان مشہور ہے، ایک مسئلہ ہے، آپ اگر آپ اس کو دیکھ سکتے ہوں تو خود دیکھیں، نہیں تو پوچھیں. کچھ مسائل کہ جس کی دلیل شہرت ہے کہ صاحب جوائر نے نقل کیا، دوسروں نے نقل، 7 ہیں یا 20 ہیں یا 15 ہیں، بعض میں 36 مسائل کے ہیں. یعنی جیسے کوئی مر جائے، اس کا ارث کو تقسیم کریں، کس کو دیتے ہیں؟ مشہور ہے کہ وارث ہیں، تو شہرت حجت ہے، یعنی یہ وارث ہے ان کا، یہ شہرت کافی ہے. اسی طرح وقف میں بھی اسی طرح. یہ امام حسن عسکری کی مسجد جو قم میں ہے، کون کہتا ہے مسجد ہے؟ کیا امام حسن عسکری کے زمانے میں مشہور ہے کہ ایسا تھا، تو وہی حجت ہے. یہ شہرت حجت ہے، ہم نہیں کہہ سکتے مسجد ہی. بس مزار حضرت معصومہ یہاں ہے، کون کہتا ہے یہاں؟ شاید 10 میٹر ادھر ہو، 1000 سال پہلے یہاں تھا، وہاں تو ہو گیا ہو. زمانے کے اوپر نیچے سے آگے پیچھے ہو سکتی ہے چیز، لیکن مشہور ہے کہ یہی قبر ہے اور یہی معصومہ قم کا مزار ہے، شہرت ہے، یہی کافی ہے. یہ نظر اسلام سے یہی معتبر، یہ شہرت معتبر. یہاں پر روایت کی ضرورت نہیں. کہاں پر روایت نے کہا کہ یہ ہے 10 میٹر ادھر نہیں ہے، 5 میٹر ادھر نہیں ہے؟ روایت تو نہیں ہے. روایت تو صرف ان کی قبر کی زیارت کے لیے. جو اہل ہیں اس کے، اس کو جا کر ان سے پوچھے، کتابیں موجود ہیں. 36 مسائل ہیں جہاں پر دلیل شہرت ہے. شوية علي صوتك. نعم. حج قرآن کی آیات سے اور روایات میں بھی کہ حج میں عمرہ شامل ہے.
حج جس میں عرفات ہے، مشر ہے، منا، اس کو حج اکبر کہا ہے قرآن نے، یہ بھی حج ہے جو آئے قریبا کہ عمرہ تمتع تو عید فطر سے اول شوال سے لے عمرہ تمتع کر سکتا ہے انسان، جائز ہے، اور عمرہ تمتع بھی حج ہے، لہٰذا اس عنوان سے کیا اشہر معلوم، یعنی وہ معلوم مہین ہے، لیکن وہ حج جو حج افراد ہے یا حج قران ہے جس میں مشہر اور مینا جان، یہ ذی الحج کی خاص تاریخوں میں ہے، 9 تاریخ سے شروع ہوگا ذی الحج کی، پہلے سے انجام دے فائدہ نہیں ہے۔ جس طرح قرآن حجت ہے اسی طرح روایت معتبرہ حجت ہے۔ حج کی تاریخ معین ہے حج اکبر کی، قرآن الفجر، یہ قرآن نے کہا ہے، قرآن الفجر یہ مطلق ہے، نہ اس میں سورہ حمد ہے کہ نہ رکوع نہ سجود، کوئی بات نہیں ہے، یہ کہاں سے آیا ہے؟ روایات نے بتایا کہ ایسے پڑھنا ہے 2 رکعت صبح کے وقت، تو دونوں معتبر ہیں ہمارے لیے، دونوں ایک دوسرے کا لازمہ ہے۔ حتیٰ جس انسان کا کہ افراد جو حج افراد کرنا چاہتا ہے وہ بھی حج تمتع کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، یعنی جو انسان مکے میں رہتا ہے وہ حج تمتع کر سکتا ہے، جبکہ اس کا وظیفہ حج افراد ہے۔ حج افراد صرف ان لوگوں کے لیے جو مکے اور اس کے آس پاس رہتے ہیں، حج قران بھی ایسے ہی ہے، جو باہر رہتا ہے مکے سے اس کے لیے حج تمتع ہی ہے، لیکن جس کے لیے حج افراد اور حج قران ہے وہ حج تمتع بھی کر سکتا ہے۔ اگر وہ قدرت رکھتا ہے واپس عرفات جانے کی یا مشعر جانے کی، تب بھی واجب نہیں ہے۔ کیونکہ ائمہ علیہ السلام کے زمانے میں، بنی امیہ اور بنی عباس کے زمانے میں جو تاریخیں وہ حج تاریخ طے کرتے تھے، اگرچہ اختلافی ہوتی تھی، تب بھی ائمہ انہی تاریخوں میں خود یا اور ان کے شیعہ حج کرتے تھے، لہٰذا ہم انہی تاریخ میں حج کریں گے جس میں سب کر رہے ہیں، ولو ہمیں علم ہو کہ اختلاف ہے۔ جس طرح دیگر روایت کو ہم جمع کرتے ہیں فقہ میں، اس طرح یہ بھی جہاں آپس میں تنافی ہو، ایک دوسرے کے مخالف ہیں، اگر عموم و خصوص و مطلق کا مسئلہ ہے، مطلق اور مقید ہے، عام اور خاص ہے، ہم اس کو قید کر دیں گے ایک روایت سے دوسری روایت سے۔ اگر ایک دوسرے کے مخالف ہیں تو دونوں گر جائیں، دونوں روایت ساقط ہو جائیں گی، کسی اور روایت پہ عمل کریں۔ اگر دونوں ایک دوسرے کی ساتھ ہیں تو دونوں پہ عمل کریں۔ یہ تمام روایتیں صحیح ہیں، صرف موارد الگ الگ ہیں۔ وأنت معناه والكون سر مولاي ما لعلماء إن شاء الله حتما إن شاء الله كذلك تسلم الدعاء.
فاليوم لها الخلق أشهر يا آية الله العباد سر الذي لا إله إلا هو سر الذي لا إله إلا هو تنقض العالمون فيك وقد مولاي تنقض العالمون فيك وقد مولاي حاروا عن المهتدى وقد تنقض العالمون فيك وقد مولاي تنقض العالمون فيك وقد